سورہ آل عمران کے بعد اسی پارے میں اب سورہ النساء شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ سورہ النساء مدنی دور میں آل عمران کے بعد نازل ہوئی، جبکہ جنگ بدر اور احد ہو چکی تھی۔ اس کا ربط آل عمران سے اس کی آخری ہدایت سے ملتا ہے۔ صبر و تقوی کی صفات ایسی ہیں جس سے کسی مضبوط جماعتی نظام کا قیام ممکن ہوتا ہے، اور اجتماعی معاشرے کی تشکیل میں یہ صفات بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جن مثبت تدابیر کو بروئے کار لانے اور اس کو خارجی فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خاندانی زندگی کی تشکیل اس عقیدے اور بنیاد پر کی جائے جس کی تفصیل سورہ النساء میں دی گئی ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست میں جس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا پیش نظر تھا، اس کی بنیاد بھی یہی ہدایات تھیں۔ اس صورت میں جن مسائل اور معاملات کے بارے میں اصولی احکامات دیے گئے ہیں، ان میں خاندان کی تنظیم، نکاح و طلاق کے اصول، معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات اور ان کا حقیقی مقام، یتیموں اور غلاموں کے بارے میں حقوق کا تعین، وراثت کی تقسیم کس طرح ہو، میاں بیوی کا تنازعات کی اصلاح کس طرح ہو، شراب پر پابندی کا دوسرا حکم، طہارت اور پاکیزگی کے اصولی ہدایات، لین دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ مخالف اسلام طاقتوں کے حوصلے جنگ احد کے بعد بڑھ گئے تھے۔ یہود، مشرک قبائل اور منافقین مدینہ نے پہلے سے زیادہ سازشیں شروع کر دی تھیں، اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے۔ ہر وقت حالت جنگ کی صورت پیدا ہو چکی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو ضروری ہدایت دی گئی اور انہیں جہاد پر ابھارا گیا۔ منافقین اور کمزور ایمان والے ہر طرح کی خبریں پھیلا رہے تھے، ان کا سد باب کیا گیا۔ معاند لوگوں سے کسی طرح کا رویہ رکھا جائے، خاص طور پر یہودیوں کی معاندانہ سرگرمیوں کے خلاف سخت گرفت ہوئی۔ نیز منافقین کے خلاف طبقوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ کافروں کے مختلف قبائل جن میں معاہد، غیر معاہد اور غیر جانبدار شامل ہیں، ان کے رویوں کے بارے میں، ان میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں، نیز قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر جنگ کی حالت ہو یا سفر میں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ، اور قصر نماز اور نماز خوف یہ بھی اس میں بتایا گیا۔ آخر میں مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور کردار کو بے داغ بنانے کی ہدایت کہ امت کے افراد کسی طرح قوامون بالقسط کے بلند ترین معیار پر اپنی زندگیوں کو تمام پہلوؤں پر استوار کریں۔ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش میں دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہر گروہ، خواہ وہ عیسائی، یہودی اور مشرک، تینوں کے پرانے جمع و رسوم اور طریقوں پر گرفت کرتے ہوئے اسلام کی آسان اور قبل عمل تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے 10 تک، اس میں نکاح کی برکات، تعداد ازواج اور تقسیم میراث۔ انسانی تخلیق میں خالق کائنات کی حکمت پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی کار فرمائی یہ ہے کہ انسانی تخلیق اور اس کے قیام اور بقا کے لیے معیشت کا نظام اس طرح بنایا جائے کہ جس میں راحت شرط اول ہے۔ نمبر 1 یہ کہ پہلے ایک فرد واحد پیدا ہوا، پھر اس فرد سے اس کی زوج کو پیدا کیا، جن کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوئے، پھر ہر فرد کی نسل سے الگ الگ خاندان وجود میں آئے، پھر نسل انسانی کا یہ سلسلہ پھیلتا گیا۔ یہ رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور بستیوں کی صورت اختیار کر گیا۔
اس اجتماعی نظام کی تشکیل کے لیے افراد کے باہمی اجتماع اور اتحاد کے لیے صلہ رحمی یعنی قرابت اور رشتہ داری کا سلسلہ پیدا ہوا۔ اسی سے معاشرے اور سوسائٹی کا نظام قائم ہوا۔ اگر اس صلہ رحمی کے مؤثرات نہ ہوتے تو انسان اجتماعیت کا خوگر نہ ہوتا۔ یہ صلہ رحمی کا رشتہ باہمی الفت اور مودت کے جذبات کی تشکیل کرتا ہے۔ ایک فرد کے دوسرے کے ساتھ اتصال ہی سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا نظام معاشرت کو صحیح نہج پر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ صلہ رحمی کے حقوق اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود احکام سے وابستہ ہیں۔ جو فرد ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا ان حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ احکام الہی سے سرتابی اور ظلم و تعدی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تمدن کی بنیاد خاندان ہے۔ خاندان کی تنظیم کے اصول اور مباح نکاح کے طریقے اور اس پر پابندیاں، یتیموں کے حقوق، وراثت کی تقسیم کے ضوابط، معاشی معاملات اور لین دین کی درستی، خانگی جھگڑوں کو سلجھانے کے طریقے اور اس قسم کے دیگر معاملات پر اس رکوع اور سورہ نساء میں ہدایت دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نیز اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں تفصیلی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ حفاظت کے مستحق یتیم بچے تھے، لہٰذا سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ جو لوگ یتیموں کے نگران اور محافظ ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کا مال الگ رکھیں، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر 2 یہ کہ ایسا نہ کرو کہ یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو اور اس کی دولت پر قبضہ کرنے کی غرض سے اس سے نکاح کر لو اور پھر اسے نقصان پہنچاؤ، بلکہ یہ نکاح صرف اس کے فائدے اور نفع کے پیش نظر کیا جائے۔ نیز محافظ کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں بے لاگ رہے۔ نمبر 3 میں فرمایا اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہو وہ 1 سے زائد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب کے درمیان انصاف کرے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکے گا تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرے، پھر ان کا مہر ان کو خوشی سے دو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو اس میں کوئی جرم نہیں۔ بیوی اپنے خامند کو پورا مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ نمبر 4 یہ کہ مال اور دولت کی بقا زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک یتیم بچے عاقل و بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفاد کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں تو ان کی دولت ان کے قبضے میں نہ دی جائے۔ نمبر 5 پر ہے کہ اس خدشے سے کہ اولاد بڑی ہو کر قابض ہو جائے گی یا یتیم بالغ ہو کر مطالبہ کریں گے، اس مال کو فضول خرچی میں اڑا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مال ہر حال میں ایک امانت ہے، ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ اس کی دیانتداری سے حفاظت کرے۔ نمبر 6 آیت میں ہے کہ سرپرست اور محافظ اگر خوشحال ہوں تو اپنے خرچ کا بار یتیم کی امانت پر نہ ڈالیں، اگر وہ محتاج ہوں تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں۔ نمبر 7 جب حقدار کا حق اس کو دو تو لوگوں کو گواہ کر لو۔ نمبر 8 اسلام سے قبل مال و جائیداد کی وراثت میں سے لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے یہ اصول قائم کر دیا کہ حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ نمبر 9 میں ہے کہ وراثت تقسیم کرتے وقت دور کے رشتہ داروں یا خاندان کے یتیم اور مسکین افراد کو فراموش نہ کیا جائے۔ اگرچہ تقسیم میں ان کا حصہ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی تمہارے بھائی بند ہیں، حسب توفیق ان کا کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے۔ نمبر 10 یہ کہ جو لوگ یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں اور اگر وہ ناجائز طور پر کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس سورت کا دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیم حکیما۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہے۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہے، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں سے وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے۔ اس رکوع میں میراث کے احکامات ہیں، آیت نمبر 11 سے 14 میں۔ انسانی معاشرے میں ترکہ میراث کی تقسیم اجتماعی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ اگر خاندانی نظام میں عدل و انصاف اور توازن سے اس کی صحیح تقسیم ہوگی تو معاشرہ ہمہ پہلو کامیاب معاشرہ ہوگا، اور اگر موجودہ مادہ پرستانہ نظریات کے مطابق کوئی اسکیم بنائی گئی تو یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، بلکہ یہ افراط و تفریط میں مبنی ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے اجتماعی مسائل کا وہ حال سب سے زیادہ متوازن اور عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا جو عالم الغیب و شہادات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسانی ذہن فکری اعتبار سے بہت محدود اور ایک یک رخا سوچتا ہے۔ وہ کسی بھی مسئلے پر صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اس کا ہر منصوبہ وقتی، محدود اور نامکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے جملہ اصول بیان کر دیے ہیں جو عام طور پر ایک خاندان کو پیش آ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ اصول اس بارے میں یہ ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے، یعنی لڑکی سے لڑکے کا حصہ 2 گنا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے نظام معاشرت میں کفالت کی ذمہ داری تمام تر مرد ہی پر ڈالی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ مرد ہی بیوی کے نفقے کا اور بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ حکمت بھی بتا دی، اپنی خلقی صفات کے اعتبار سے مرد ہی اس کا اہل ہے۔ نمبر 2 پہ بتایا کہ میت نے جو کچھ وصیت کی ہو پہلے اس کی تعمیل کرنی ہے، اور جو کچھ اس پر قرض رہ گیا ہو پہلے اسے ادا کیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اسے وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ وصیت درست طور پر کی گئی ہو، اس غرض سے نہ کی گئی ہو کہ حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ میت کو 1/3 کی وصیت کا حق ہے۔ نمبر 3 وارث اولاد اگر صرف 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ہوگا، اگر اکیلی ہو تو آدھا حصہ ملے گا۔ نمبر 4 یہ کہ میت کے ماں باپ ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، یہ اس صورت میں کہ اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کے لیے 1/3 باقی باپ کا، اگر میت کے 1 سے زائد بھائی یا بہن ہو تو ماں کا 6واں حصہ۔ لیکن اگر ادائیگی قرض اور میت کی وصیت کی تعمیل پہلے ضروری ہے جو 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 یہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچے گا اور کتنا، مقرر حصوں میں دخل نہ دینا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، جو اس نے اس سے مقرر کیے ہیں اس کی پابندی کرو، اور اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانتا ہے۔ نمبر 6، بیویاں جو ترکے میں چھوڑ جائیں، اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کو مال سے آدھا، اور اگر اولاد ہو تو چوتھائی۔ تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، اور اس کا قرض اگر تو پہلے ادا کیا جائے گا، قرض ہو تو وہ پہلے ادا کیا جائے۔ اگر شوہر ترکہ چھوڑ جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کا حصہ چوتھائی، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، لیکن پہلے جو قرض اس کے ذمے اس کی ادائیگی کی جائے اور وصیت کی تعمیل ہو۔ اگر کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑے اور وہ کلالہ ہو، یعنی نہ تو اس کا باپ ہو نہ بیٹا، باپ بیٹے کا رشتہ، بیٹا باپ اوپر کا رشتہ، بیٹا نیچے کا، یعنی نہ اوپر کا رشتہ ہو نہ کوئی اس کا نیچے ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی، اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بھائی یا بہن موجود ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو تمام 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، لیکن پہلے قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی اور وصیت جو اس نے کی اس کو پورا کرنا ہوگا۔ کلالہ کے بہن بھائیوں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، سگے بہن بھائی ہوں۔ نمبر 2، علاقی بھائی بہنیں ہوں، یعنی باپ ایک ہو اور مائیں مختلف۔ اور نمبر 3، اخیافی بھائی بہن ہوں، یعنی ماں ایک اور باپ مختلف۔ یہاں تیسری صورت کا حکم بیان کیا گیا ہے، پہلی اور دوسری صورت کا حکم صورت کے آخر میں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدودیں ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ ابدی راحت کی جگہ داخل کرے گا، لیکن جس نے نافرمانی کی اور مقرر حدود سے تجاوز کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ آیت نمبر 15، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شاہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان میں اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں جو اس پارے کا آخری رکوع ہے 15 سے 22، بد چلن عورتوں اور مردوں کا حکم ہے، توبہ اور طلاق کے احکامات بھی ہیں اس میں۔ اگر کوئی عورت بد چلن زانیہ ہو تو اپنے 4 معتبر آدمیوں کی گواہی لو اور ایسی عورت کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ عمر پوری کرے یا اللہ کوئی راہ نکال دے، یعنی یہ وہ وعدہ ہے جسے سورہ نور میں پورا کیا گیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی 2 شخص مرد عورت یا مرد بد چلنی، زنا یا لواطت کریں تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ زنا کی آخری اور قطعی حد سورہ نور میں وارد ہوئی ہے، اس سے پہلے انہی آیات کے مطابق زنا کی سزا دی جاتی تھی۔ سچی توبہ ایسے لوگوں کی توبہ ہے جو گناہ کے بعد پشیمان ہوں، ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ اپنی رحمت سے لوٹ آتا ہے، لیکن اس کی توبہ سچی نہیں جو تمام عمر برائیاں کرتا رہا، جب موت کا وقت قریب آنے لگا تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کی جگہ دوزخ ہے۔ عہد جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا، جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کا مال اس کے وارثوں کے قبضے میں آ جاتا، اس طرح اس کی بیویاں بھی اس کے قبضے میں، مختلف طریقوں سے ان کو مجبور کیا جاتا کہ مہر چھوڑ دیں یا جو مال ہو وہ ان کے قبضے میں چلا جائے۔ اس طرح کی ناانصافیوں سے روک دیا گیا۔ یہاں حکم ہوا کہ عورتوں کو مال میراث سمجھ کر ان پر زبردستی کر کے انہیں روک رکھنا درست نہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہیں نکاح کریں، دوسرے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ سرئی بد چلنی کرنے لگیں تو روکو، ہر حال میں حسن معاشرت سے پیش آؤ۔
اگر تمہیں عورت کی کوئی بات پسند نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں فائدہ رکھا ہو۔ اگر حسن معاشرت کے ساتھ نباہ نہ ہو تو دوسری کر لو، لیکن اس کو جو کچھ مہر میں دے رکھا ہے علیحدگی کے وقت اس کو واپس مت لو۔ یہ نہ کرو کہ اپنا دیا ہوا مال بہتان لگا کر ظلم سے واپس لے لو۔ جب مرد اور عورت نکاح کے بعد صحبت کر چکے تو مہر مرد پر واجب ہے، اب کیسے اس کو واپس لینا جائز ہے؟ ہاں، اگر وہ خوشی سے مہر معاف کر دے جبکہ نکاح کے وقت پکا قول و قرار کر چکی ہو۔ ان عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ جن کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں، عہد جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا۔ اب اسلام کے بعد پہلے جو ہو چکا ہے، آئندہ کے لیے یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ آیت نمبر 23 اس پارے کی آخری آیت ہے، مگر یہاں سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خلاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللتی ارضعنکم و اخواتکم من رضاء و امہات نسائکم و ربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضاعت کے رشتے جو ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی سسرالی رشتے ہیں، یہ ساس کے لیے کہا گیا، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کی ایک فہرست بتائی ہے۔ محرم رشتے 7 ہیں۔ یہ 7 مردوں کے رشتے ہیں جن سے عورتوں کے نکاح نہیں ہو سکتے، اور عورتوں کے بھی ایسے ہی 7 رشتے ہیں جن سے مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتے۔ وہ 7 عورتیں جن سے مردوں کے نکاح حرام ہیں، پہلی ہے ماں، چاہے وہ حقیقی ہو یا سوتیلی، اور ماں ہی کے کانٹیکٹ میں نانی، دادی، اس طرح سب آتے ہیں۔ پہلا رشتہ ماں کا، دوسرا بیٹی، بیٹی بھی سگی یا سوتیلی یعنی بیوی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، پھر بہن چاہے سگی ہو یا سوتیلی، ماں شریک ہو یا باپ شریک۔ اس کے بعد خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ 7 محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ ایک مرد اپنی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 7 رشتے مردوں کے حرام ہوں گے عورتوں کے لیے: باپ، وہ سگا ہو یا سوتیلا جس نے ماں سے نکاح کیا ہو، پھر دادا، نانا، پردادا، پھر اس کے بعد بیٹا چاہے سگا ہو یا سوتیلا، پھر چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، یہ سب رشتے بھی ہیں جن سے عورتیں نکاح نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو محرم رشتے ہیں انہیں 3 حوالوں سے بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 نسب سے، یعنی خون کے رشتے، ماں کے پیٹ کے رشتے جو ہمارے حقیقی ریلیشن شپ ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 ہے رضاعت کے رشتے، دودھ پینے کی وجہ سے یہ 7 رشتے ویسے ہی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر بتایا گیا کہ سسرالی نسب سے بھی یہ 7 رشتے محرم رشتوں کے صف میں ہیں، مثلاً بیوی کی ماں، نانی، دادی وغیرہ، بیوی کی بیٹی جیسے ربیبہ قرآن میں کہا گیا نکاح نہیں ہو سکتا، یا شوہر کا باپ اور بیٹا، یہ سسرالی رشتوں میں سے وہ 2 رشتے ہیں جن سے ابدی حرمت ہے، ساری زندگی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگلے 5 سسرالی رشتے، بیوی، بہن یا اس کی خالہ، پھوپھی یا اس کی بھانجی، بھتیجی، اور ادھر مردوں کے بھی یہ 5 ان سے عارضی حرمت ہے، یعنی جب تک وہ بیوی نکاح میں ہے
تب تک تو ان 5 رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، لیکن اگر بیوی فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دیں تو اسی کی بہن، اس کی خالہ، بھانجی، بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی وہ شوہر طلاق دے دے یا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ اپنے شوہر کے بھائی، اس کے چچا، اس کے ماموں، بھانجے، بھتیجے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ عارضی حرمت ہے، جتنی دیر تک ان دونوں کا نکاح ہے اتنی دیر تک حرمت باقی رہے گی، اور جب نکاح ٹوٹ جائے تو پھر حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ ابدی حرمت کے رشتوں کے ساتھ کیونکہ نکاح نہیں ہونا، کوئی فتنے کا امکان نہیں، تو لہٰذا کہ خاتون ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اپنا چہرہ بھی کھول سکتی ہے۔ لیکن جو عارضی حرمت کے رشتے ہیں ان کے سامنے نہ زینت کا اظہار ہوگا، نہ چہرہ کھلے گا۔ یہ شرعی پردے کا تصور ہے۔ شرعی پردہ اسی لیے جیٹھ اور دیور سے اور شوہر کے ماموں اور بھانجے بھتیجے سے بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، دیور تو موت ہے۔ ان 5 عارضی حرمت کے رشتوں کے سامنے ایک عورت اپنی زینتوں کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے اپنے چہرے کے پردے کا بھی اہتمام کرے گی۔ ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد رخصتی نہیں ہوتی یا خلوت یا صحبت قائم نہیں ہوتی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت کی بیٹی جس کے ساتھ اس مرد کی ماں کے ساتھ یعنی تعلق نکاح کے باوجود نہیں ہوا، تو اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ مرد نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بیٹی ربیبہ نہیں ہے۔ حدیث میں تھا کہ ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، تو اگر ماں کے ساتھ تعلق کا معاملہ نہیں ہوا تو بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس کے ساتھ نکاح تعلق کے بغیر ہی طلاق تک معاملہ پہنچ گیا تو اس بیٹی کی ماں کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی سسر اور بہو کی بھی ابدی حرمت ہے، یعنی حقیقی بیٹوں کے ساتھ ہے، منہ بولے بیٹوں کے ساتھ نہیں۔ پھر جو کہا گیا کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، جیسے خالہ اور بھانجی کو، پھوپھی اور بھتیجی کو، اور 2 بہنوں کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں لیکن بیک وقت نہیں تھیں۔ پہلی بیٹی فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور اس بنیاد پر حضرت عثمان کو جو لقب دیا کہ ذو نورین، 2 نوروں والا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بیٹیاں ان کی آنکھوں کا نور تھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔